سینٹ الیکشن کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ سینٹ کی 30 نشستوں پر انتخابات ووٹنگ کا وقت شروع ہو گیا ہے جو کہ شام 4 بجے تک جاری رہے گا۔ قومی اسمبلی، پنجاب، سندھ اور بلوچستان اسمبلی میں ووٹنگ ہوگی۔ 59 امیدوار میدان میں ہیں۔ سینٹ کی 48 نشستوں پر الیکشن ہونا تھے، تاہم 18 نشستوں پر پہلے ہی امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔ انتخابی سامان کی ترسیل مکمل کر لی گئی ہے۔ سندھ کی 12، خیبر پختونخوا کی 11، اسلام آباد کی 2 اور پنجاب کی 5 نشستوں پر انتخابات ہوں گے۔ بلوچستان کی 11 جبکہ پنجاب کی 7 جنرل نشستوں پر امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی صورتحال ابھی تک غیر واضح ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں سینٹ کی 30 نشستوں پر انتخابات ووٹنگ کا وقت شروع ہو چکا ہے جو کہ شام 4 بجے تک ہے۔ قومی اسمبلی، پنجاب، سندھ اور بلوچستان اسمبلی میں ووٹنگ ہوگی۔ 59 امیدوار میدان میں ہیں۔ سینٹ کی 48 نشستوں پر الیکشن ہونا تھے، تاہم 18 نشستوں پر پہلے ہی امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔ بالکل، اور سندھ اسمبلی کا اگر ذکر کیا جائے تو سینٹ کی 12 نشستوں پر 19 امیدوار مد مقابل ہیں اور سنی اتحاد کونسل کے آزاد امیدوار بائیکاٹ کے بعد انتخابی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ سندھ اسمبلی میں اس وقت کیا صورتحال ہے جانیں گے، شمیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پنجاب اسمبلی کی صورتحال کے لیے ہما بٹ ہمیں اپ ڈیٹ کریں گی۔ شمیل، پہلے آپ کی جانب آتے ہیں، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اسمبلی میں؟ جی دیکھیں، آج یہاں 12 نشستوں پر سینٹ کے انتخابات ہونا ہے، جس میں پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے جنرل نشستوں پر 5، 2 خواتین پر، 1 اقلیت اور 2 ٹیکنوکریٹ پر جو امیدوار ہیں ان کے بہت واضح جیتنے کے امکانات ہیں، کیونکہ 163 کے ایوان میں 117 نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیں، جبکہ 37 نشستیں ایم کیو ایم کی اور ایم کیو ایم کے ایک کینڈیڈیٹ جنرل نشست پر امیدوار ہیں، جبکہ سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ اراکین ہیں ان کے جو نامینیشن پیپر جمع ہوئے ان کی تعداد 6 تھی، لیکن کل انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اس الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں، لیکن کیونکہ انہوں نے ریٹائرمنٹ پیپر اپنے نہیں جمع کرائے لہٰذا آج اس وقت پولنگ کا جو آغاز ہے وہ ہو چکا ہے، ٹائم کا جو کہ 9 سے 4 بجے تک جاری رہے گی، اور اس میں نے جس طرح آپ سے پہلے کہا کہ بہت واضح صورتحال ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو امیدوار تھے اس میں وہ کامیابی حاصل کریں گے، جبکہ ایم کیو ایم کے ایک امیدوار ہیں ان کے بھی جو امکانات ہیں جیتنے کے بہت واضح، جبکہ آزاد حیثیت سے فیصل واوڈا جو کہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں ان کے بھی امکانات نظر آ رہے ہیں کہ وہ اس سینٹ الیکشن میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے شمیل، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ رخ کریں گے لاہور کا، ہما بٹ وہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہما، سینٹ کی 30 نشستوں پر ووٹنگ کا وقت شروع ہو چکا ہے، 9 بج چکے ہیں، 9 بجے کا وقت دیا گیا تھا پولنگ کا، اس وقت وہاں پر کیا ماحول دیکھ رہی ہیں؟ جی بالکل، ٹائم تو ہو چکا، پر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ریٹرننگ آفیسر جو ہیں، جو کہ پریزائڈنگ آفیسر بھی ہیں، اعجاز جہاں جو ہے وہ یہاں پر پہنچ چکے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہاں پر آ کر تو میڈیا سے گفتگو بھی کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ تمام انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں اور ان کی جو 356 اراکین ہیں ان کی ووٹر لسٹ انہیں موصول ہو چکی ہوئی ہے، کیونکہ خفیہ رائے شماری ہے تو امید کرتے ہیں کہ کوئی اس کی خلاف ورزی جو ہے وہ نہیں کرے گا، اور اگر کوئی ایسی خلاف ورزی ہوئی تو اس کے اوپر قانونی کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی۔ ٹائم جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہوا ہے 9 سے 4 بجے تک، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ یہ پرسکون ماحول میں یہ ووٹنگ کا عمل جو ہے وہ جاری رہے گا۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے یہاں پر جو اقلیتی امیدوار ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے سینٹ کی نشست پر، وہ بھی یہاں پر پہنچے ہیں، خلیل طاہر سندھو، انہوں نے بھی یہاں پر آ کر میڈیا سے گفتگو کی ہے اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو مسلم لیگ نون کی طرف سے 2 گروپس بنا دیے گئے ہیں ٹیکنوکریٹ کے لیے اور خواتین کی نشست کے لیے 2 گروپس ہیں، اور وہ دونوں اپنے اپنے جو امیدواران ہیں ان کو ووٹ کاسٹ کریں گے، اور امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ خفیہ رائے شماری ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ جب صدر کا الیکشن ہوا تھا اس میں خفیہ رائے شماری کی جو خلاف ورزی ہے وہ سامنے نظر آئی تھی سنی اتحاد کونسل کی طرف سے، تو آج خلیل طاہر سندھو کی طرف سے یہی کہا گیا ہے کہ امید کرتے ہیں کہ آج ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آئے گا، کیونکہ تمام امیدواران جو ہیں اور تمام جو اراکین ہیں وہ تمام جو قوانین ہیں اسے واقف ہیں، سو اس وجہ سے ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان کی طرف سے کیونکہ وہ بھی ایک امیدوار ہیں اقلیت نشست کے لیے تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ آج وہ خوش بھی ہیں اور اداس بھی ہیں، کیونکہ یہاں سے اس جگہ پر بہت عرصہ انہوں نے گزارا ہے، سو یہاں سے یہ جانا پڑ رہا ہے، لیکن ٹائم کے بارے میں جس طرح کہا گیا کہ 9 بجے کا ٹائم ہے تو ٹائم تو ہو چکا ہوا ہے، ابھی کچھ ہی دیر میں یہاں پر ہم لوگ دیکھیں گے کہ تمام جو اراکین ہیں یعنی کہ 9 بج گئے ہیں، وقت شروع ہو گیا ہے پولنگ کے لیے، لیکن منتظر ہیں اسمبلی کے یہاں پر اراکین پہنچے اور پولنگ باقاعدہ طور پر شروع ہو سکے۔ ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں اراکین
اراکین نہیں پہنچے ہیں. سندھ اسمبلی کی صورتحال جانیں گے. شمیل بتائیے سندھ اسمبلی میں کیا دیکھ رہے ہیں, کتنے اراکین یہاں پر پہنچ چکے ہیں, اور پولنگ کا وقت تو 9 بجے ہے تو شروع ہو چکا ہے, تو اب پولنگ کے لیے لوگوں کو پہنچنا یعنی کہ اراکین کو پہنچنا بھی چاہیے, کیا پہنچ چکے ہیں؟ جی, ہم یہاں مجموعی طور پر جو صورتحال دیکھ رہے ہیں سندھ اسمبلی میں, صوبائی الیکشن کمشنر تقریباً 8:30 بجے یہاں پہنچ چکے تھے, اور اس کے بعد میں دیکھتے ہیں کہ اراکین کی بڑی تعداد جو ہے وہ سندھ اسمبلی میں پہنچ چکی ہے. مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ سندھ ٹیم کے ساتھ سندھ اسمبلی پہنچ چکے ہیں, جبکہ علی خورشیدی جو کہ MQM کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں وہ بھی اپنے جو یہاں MPAs ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں. جی ٹھیک, شمیل احمد ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں اور سندھ اسمبلی کی صورتحال بتا رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے اراکین یہاں پر پہنچ رہے ہیں. 9 بجے کا وقت ہے اور پنجاب اسمبلی میں بھی پولنگ کا وقت ہو چکا ہے اور اراکین پہنچنا شروع ہو جائیں گے. اس وقت ناظرین کو دکھائیں گے ہم قومی اسمبلی کا ماحول. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں, یہاں پر باقاعدہ طور پر جو پولنگ ہونی ہے اس کے لیے بیلٹ باکس بھی سامنے دیکھا جا سکتا ہے. تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. 9 بجے کا وقت تھا اور اب وقت بھی شروع ہو چکا ہے پولنگ کا. یہاں پر اراکین بھی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور کچھ اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں قومی اسمبلی کا جو اسٹاف ہے, یہاں کا جو عملہ ہے وہ موجود ہے اور تمام انتظامات کو آخری فائنلی شکل دے رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہیں یہ تیاریاں. بیلٹ باکس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے اور غالباً یہاں پر ایک ارکان اسمبلی موجود بھی ہیں جو کہ اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. خفیہ رائے شماری کے تحت یہ ووٹنگ ہونی ہے اور اب سے کچھ دیر کے بعد یہاں پر دیگر جو اراکین اسمبلی ہیں وہ بھی پہنچنا شروع ہو جائیں گے. سینٹ کی 3 نشستوں پر ووٹنگ کا وقت شروع ہو گیا ہے. پولنگ شام 4 بجے تک جاری رہے گی اور قومی اسمبلی اس کے علاوہ پنجاب, سندھ اور بلوچستان میں بھی ووٹنگ ہو رہی ہے. سینٹ کی 30 نشستوں پر الیکشن ہو رہی ہیں اور 18 نشستوں پر پہلے ہی بلا مقابلہ امیدوار جو ہیں وہ منتخب ہو چکے ہیں. اس وقت پوری تیاری کر لی گئی ہے. قومی اسمبلی میں ایک ارکان اسمبلی تو اپنا ووٹ کاسٹ کر کے جا بھی چکے ہیں اور اس کے بعد جیسے جیسے کیونکہ 4 بجے کا وقت ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر آہستہ آہستہ اراکین آتے رہیں گے اور اپنا اپنا ووٹ کاسٹ کرتے رہیں گے. پشاور سے کامران علی نے ہمیں جوائن کیا ہے. کامران, آپ بتائیے گا 9 بجے کا وقت دیا گیا تھا, 9 بج چکے ہیں, 30 نشستوں پر ووٹنگ کا وقت تو شروع ہو چکا ہے. پشاور کی کیا صورتحال ہے؟ جو غیر یقینی کی صورتحال تھی اس میں کیا کچھ وضاحت سامنے آ پائی ہے؟ جی بالکل, سینٹ انتخابات کے حوالے سے خیبر پختونخوا میں جو غیر یقینی صورتحال ہے وہ اب بھی برقرار ہے. 9 بجے پولنگ شروع ہونا تھا اور وہ وقت میں اب ہو چکا ہے. ممبرانی اسمبلی کی آمد کا جو سلسلہ ہے, اس طرح سینٹ جو امیدوار ہے وہ آ رہے اور تقریباً زیادہ جو ہے وہ آ بھی چکے ہیں. الیکشن کمیشن کا جو عملہ ہے وہ بھی پہنچ چکا ہے. ریٹرننگ آفیسر شمشاد خان بھی پہنچ چکے, لیکن پولنگ کا جو عمل ہے وہ ابھی تک شروع نہیں ہوا اور وہی جو غیر یقینی صورتحال ہے وہ اب بھی برقرار ہے کہ سینٹ کامران, گزشتہ ایک ہم نے دیکھا تھا ایک سینئر ارکان اسمبلی سے بات چیت ہوئی تھی مجیب الرحمان کی اور انہوں نے کہا تھا کہ تمام تیاریاں مکمل ہیں اور کل ووٹنگ ہوگی اور ہر حال میں ہوگی. تو اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل سے تعلق PTI کے جو رہنما ہیں یہ بھی کیا پہنچے ہیں کیونکہ ان کا تعلق PTI سے تھا؟ جی بالکل, سنی اتحاد کونسل کے جو رہنما ہے وہ بھی پہنچ چکے. اس طرح مسلم لیگ نون, JUI, پاکستان پیپلز پارٹی اور جتنے بھی اپوزیشن جماعتیں ان کے ممبران, زیادہ تر جو ممبران ہیں وہ پہنچ چکے ہیں. لیکن الیکشن کمیشن کے عملے سے, ذرائع سے جو ہماری بات ہوئی ان کا یہی کہنا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ اور اس طرح الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ اب بھی انفیلڈ ہے اور پشاور ہائی کورٹ نے اور ساتھ ہی ساتھ الیکشن کمیشن نے یہ حکم دیا تھا کہ انتخابات کے لیے جو مخصوص نشستوں پر ممبران ہیں ان سے حلف لیا جائے اور اگر ان سے حلف نہیں لیا جاتا تو مجبوراً خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات جو ہے وہ ملتوی کرنے پڑیں گے. تو اسی کو پیش نظر رکھ کے جو ہے وہ مخصوص نشستوں پر ممبران جو ہے ان سے حلف نہیں لیا گیا تو انتخابات ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. الیکشن کمیشن کے ذرائع کا بھی یہی کہنا ہے کہ چونکہ ووٹر جو لسٹ ہے وہ